جس آقا کی آنکھ ٹھنڈی ہو، جس آقا کی آنکھ ٹھنڈی ہو، جس آقا کی آنکھ ٹھنڈی ہو، جس آقا جس آقا کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ان کے عاشق وہ کام کرتے ہیں۔ حل بیان کیا ہے انہی فہرست میں ان خوش نصیب لوگوں میں جو نام ہے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی رشیدی صاحب امام و خطیب مسجد خوات لکھنؤ ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ میں اس وقت ملتمس ہوں آپ کو آواز دے رہا ہوں ان گھروں میں جہاں مٹی کے دیے رہتے ہیں، قدمیں چھوٹے ہوں مگر لوگ بڑے رہتے ہیں، جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت دیکھو، جاؤ جا کر کسی درویش کی عظمت دیکھو، تاج پہنے ہوئے پیروں میں پڑے رہتے ہیں، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہاں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ میں گزارش کر رہا ہوں حضرت مولانا اشرف علی رشیدی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ بیان اور کلمات سے ہم تمام سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ آج کا یہ جلسہ دینی جلسہ ہے، کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے۔ سیاسی جلسوں میں یہ ہوتا ہے کہ کھڑے کھڑے تقریر سن لیجئے، چلتے پھرتے سن لیجئے، لیکن یہ دینی جلسہ ہے، ایمانی محفل ہے۔ ایسی محفلوں کی طرف چل کر آنا، بلکہ ایک بالشت بھی قدم بڑھانا۔ فرمایا گیا ہے کہ جیسے جنت کی طرف قدم بڑھ رہا ہو۔ ہمارے کچھ احباب کھڑے کھڑے سن رہے ہیں، لیکن ابھی کرسیاں خالی پڑی ہیں۔ ان کھڑے ہو کر سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ آ کر بیٹھ جائیں، مؤدب ہو کر بیٹھ کر عمل کی نیت سے، عمل کے جذبات دل میں رکھ کر بات سنیں۔ بات کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی، اس کے محبوب کی ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو مقام ہے، ظاہر ہے کہ اس کا کلام اور ان کی باتیں بھی اتنی ہی عظمت والی ہوں گی۔ لہٰذا عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم احترام کے ساتھ سنیں، بیٹھ کر سنیں، چلتے پھرتے نہ سنیں، کھڑے کھڑے نہ سنیں۔ کرسیاں خالی ہیں، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں اور ان کے آگے کی کرسی خالی ہے، تو وہ آگے کی کرسی کو پر کریں، پیچھے کی بعد میں آنے والے کے لیے چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا وقائدنا ومرشدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. یہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں یہ میں نے سنا تھا حضرت حاجی حکیم شمس الدین صاحب بابا گنج رحمۃ اللہ علیہ، جن کے صاحبزادے حافظ فخر الدین صاحب اسٹیج پر موجود ہیں. انہی کی زبان سے میں نے یہ شعر سنا تھا ایک بیان میں، جو مجھے اس وقت یاد آیا. ان کے صاحبزادے کو دیکھ کر جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا. جب سر عصیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا. اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں. اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ سے چلنا چھوڑ دیا. میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، قابل احترام پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمایا، احسان کا معاملہ فرمایا، انعام کا معاملہ فرمایا کہ اس نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا. یہ نعمت اتنی عظیم ہے، یہ شرف اتنا بلند ہے
یہ سعادت اتنی بڑی ہے کہ اگر ساری زندگی ہماری خرچ ہو جائے صرف اللہ کا شکر ادا کرنے میں تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے وہ وقت کہ جب میدان حشر میں تمام انسانیت جمع ہوگی اور لوگ حساب و کتاب کی غرض سے ایک جگہ جمع کیے جائیں گے، لیکن اللہ اتنا غصے میں ہوگا، قہر و غضب کی حالت میں ہوگا کہ انسانوں کے حساب و کتاب لینے کی طرف اللہ توجہ نہیں فرمائے گا، اور انسانوں کا عالم یہ ہوگا کہ سورج ایک میل کی مسافت پر ہوگا جس کو کہتے ہیں سوا نیزہ۔ ابھی 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر سورج ہے، تو مئی جون کے زمانے میں دھوپ میں کھڑے ہونا دشوار ہے۔ 1 میل کی دوری پر سورج ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، پیر میں جوتے بھی نہیں ہوں گے، زمین کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طرح تانبا سرخ ہوتا ہے اس طرح زمین سرخ ہوگی۔ اس زمین پر کھڑے ہونے کا حکم ہوگا اور اللہ حساب و کتاب لینے کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اس وقت لوگ گروہ بنا کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ہر طرف سے مایوس ہوں گے۔ وہ کس لیے لوگ جائیں گے؟ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ اللہ ہمارا حساب لے لے۔ حساب لینے کے لیے، سفارش کرانے کے لیے انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے اور مایوس ہو کے واپس ہوں گے۔ آدم علیہ السلام بھی سجدے میں پڑے رو رہے ہوں گے، نوح علیہ السلام بھی سجدے میں پڑے رو رہے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام بھی سجدے میں سر ڈالے رو رہے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سجدے میں سر ڈالے رو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا ربی نفسی نفسی، اے میرے رب آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، اپنے نفس کی فکر ہوگی۔ آخر میں لوگ پہنچیں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ نبی جن کی ہم اور آپ امت میں پیدا کیے گئے۔ پیدا ہونے کے لیے نہ تو اللہ سے گزارش کی تھی، نہ کسی کی سفارش لگوائی تھی، نہ اللہ سے دعا کی تھی، نہ مانگا تھا، بغیر مانگے اللہ نے یہ شرف اور یہ نعمت دی ہے۔ وہ نبی بھی سجدے میں سر ڈالے ہوئے، لیکن وہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب آج میری امت کا کیا ہوگا۔ وہ نبی تیار ہو جائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، سجدے میں سر ڈال کے اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ اس تعریف سے اتنا خوش ہوگا کہ اللہ فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا لیجئے، بہت لمبا ہو گیا آپ کا سجدہ، بہت رو لیے،
اب سجدے سے ذرا سر اٹھائیے اور بولیے کیا فرمائش ہے، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ تو آپ اللہ سے کیا مانگیں گے؟ اے اللہ، انسانیت پریشان ہے، حساب و کتاب لے لیجیے۔ میرے آقا کی فرمائش پر، میرے آقا کی سفارش پر اللہ تعالیٰ انسانوں کا حساب لینا شروع کریں گے۔ سوچو ایسے نبی کی امت میں ہمیں آپ کو پیدا کیا گیا۔ ایسے ہی نہیں انبیاء کرام نے تمنائیں کی ہیں، دعائیں کی ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیجئے۔ انبیاء کرام نے دعائیں کی ہیں اس امت میں پیدا ہونے کے لیے، اور دعائیں اس لیے کہ ہر نبی کو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کے مقام، آپ کے مرتبے اور آپ کا امام الانبیاء ہونا ہر نبی کو بتایا گیا، ہر نبی کو خبر دی گئی۔ اور جو آسمانی کتابیں اور صحیفے اترے، ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی امت کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں سب پیشین گوئیاں۔ تو انبیاء کرام نے جب سنا نبی کے بارے میں، نبی کی امت کے بارے میں، تو دعائیں کی، تمنائیں کی۔ ابھی ہم کو، آپ کو نہیں پتا ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے، کیا مرتبہ ہے، اللہ نے ہم کو کیا بنایا ہے، ہم خود اپنے بارے میں نہیں پہچانتے، اپنے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ ہمارا مقام کیا ہے۔ جو کلمہ ہماری زبان پہ جاری ہو جاتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کی وجہ سے ہم اللہ کے یہاں کتنے قیمتی ہیں ہمیں اپنے بارے میں بھی نہیں پتا ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہوگا میدان حشر میں۔ اس امت کا مرتبہ اور جس کی امت میں ہے ان کا مرتبہ، وہ تو ملاحظہ کریں گے آپ میدان حشر میں۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث ہے، ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی ادخلها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے تمام نبیوں پر اس وقت تک جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں۔ جب تک میرے آقا جنت میں نہیں داخل ہوں کوئی نبی داخل نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں داخلہ۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَ أُمَّتِي، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے تمام امتوں پر جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ جب تک یہ امت داخل نہیں ہوگی جنت میں، کسی امت کا داخلہ ممکن ہی نہیں، اجازت نہیں ملے گی داخل ہونے کی جنت میں۔ یہ ہے مقام اس امت کا، اور یہ مرتبہ ملا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، آپ کے طفیل ہمیں امتی ہونا ملا، ہمیں تمام کتابوں میں افضل ترین کتاب ملی، ہمیں دینوں میں سب سے افضل دین جمعہ کا ملا۔ کسی امت کو یہ دین نہیں دیا گیا عبادت کے لیے، اس امت کو ملا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آقا کی بدولت ہمیں آپ کو ملا، کسی امت کو نہیں ملا۔ روزے تو فرض کیے گئے تھے اور امتوں پر، لیکن رمضان کے روزے نہیں فرض کیے گئے تھے۔ کسی امت کو عاشورہ محرم کے روزے ملے، کسی امت کو کسی اور دنوں کے روزے ملے، لیکن رمضان کا مہینہ اس کے روزے اس امت کو دیے گئے۔ شب قدر کسی امت کو نہیں ملی، یہ صرف اس امت کو ملی۔
کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے افضل، یہ سعادت آقا کی بدولت ملی۔ میرے دوستو، عزیزو، بزرگو، جو پیغام آقا لے کر آئے ہیں اسے شریعت کہا جاتا ہے، اسے دین کہا جاتا ہے، اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں، قرآن نے اس کے سلسلے میں اعلان کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ سن لو، اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اور دین کوئی ہے تو صرف اور صرف اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور اس دین کے علاوہ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب اگر اختیار کیا جائے تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلنے والا اللہ کے روبرو حاضر ہوگا تو بہت بڑے خسارے اور نقصان اور گھاٹے کا سودا کر کے اللہ کے یہاں جانے والا بنے گا۔ بہت سارے لوگ یوں کہہ دیتے ہیں اسلام تو سب سے نیا مذہب ہے، سب سے بعد میں دنیا میں آنے والا مذہب ہے، تو سب سے بعد میں آیا ہے، سب سے آخر میں آیا ہے، جو پہلے مذہب آئے وہ اچھے ہیں، جو پہلے مذہب آئے ان پر چلنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، یہ تو سب سے نیا ہے، سب سے بعد میں آیا ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت؟ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام سب سے نیا مذہب ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کی شروعات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کا بانی سمجھا جاتا ہے کہ آپ نے اس دین کی بنیاد ڈالی ہے، آپ نے اس دین کو بنایا ہے۔ جی نہیں، یہ اعتراض یا تو لا علمی کی وجہ سے ہے، کم فہمی کی وجہ سے ہے، یا تنگ نظری کی وجہ سے ہے، یا محض دین سے عناد اور دشمنی کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے مذاہب کی تاریخیں نہیں پڑھی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اسلام کی بنیادی تعلیم اور اسلام کا بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ہے توحید، ایک خدا کو ماننا، ایک خدا کی عبادت کرنا، ایک خدا کو کارساز سمجھنا، اسی کو زندگی اور موت کا مالک سمجھنا، اسی کو ذلت و عزت کا مالک سمجھنا، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا، اسے توحید کہتے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے، بنیادی عقیدہ ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان کون ہے؟ دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ دنیا کا سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام توحید پرست تھے، ایک خدا کی عبادت کرتے تھے، ایک خدا کے رب ہونے کے قائل تھے۔ سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو
یہ شرف دیا کہ پہلا انسان بنایا، ساتھ میں نبوت بھی عطا فرما دی۔ انسان بھی ہیں سب سے پہلے، اور وہ سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ تو دین اسلام کی شروعات اس وقت سے ہوئی جب سے انسان کی شروعات اس دنیا میں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو دین اسلام کے ساتھ زندگی گزاری ہے، توحید کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اور توحید ہی کی تعلیم اپنی اولاد کو دی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا فرمائی۔ 1000 سال کی عمر انہیں ملی ہے، اور جب دنیا سے گئے ہیں تو پتہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کتنی تعداد میں چھوڑ کے گئے۔ ان کے بیٹے، ان کے پوتے اور پڑ پوتے اور جھگڑ پوتے تک سب چھوڑ کے 40,000 کی تعداد ہو گئی تھی۔ جب دنیا سے پردہ فرمایا، انتقال ہوا ہے، تو 40,000 کی تعداد ہو چکی تھی۔ پھر ان کے حقیقی بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ کچھ صحیفے اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور تقریباً 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام کو، جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کو اللہ نے دیا۔ پھر ان کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہوئے 3 نمبر پہ، اور 4 نمبر پہ حضرت نوح علیہ السلام۔ ان نبیوں کو بھی کوئی کتابیں نہیں دی گئی، چھوٹی چھوٹی کتابیں، ان کو کہا جاتا صحیفے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ جو وید ہیں یہ بھی صحیفے ہیں، یہ انبیاء پہ نازل ہوئے، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام۔ وہ صحیفے جو نازل ہوئے ہیں، وقت کے نبی اور ان کی قوم کی جو زبان ہوتی تھی، اس زبان میں صحیفے اور کتابیں نازل کی جاتی تھی۔ ویدوں کا کوئی مصنف نہیں ہے۔ یہ جو وید ہے سنسکرت میں ہے، پران ہے سنسکرت میں، اور ان سب صحیفوں اور چھوٹی چھوٹی جو کتابیں، ان سب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ہیں، اور سب میں توحید کی تعلیم ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحیفوں کی اور آسمانی کتابوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اس لیے ان میں ملاوٹ کر دی گئی۔ ملاوٹ کر دی گئی تو اپنی صحیح حالت پہ یہ صحیفے، یہ کتابیں باقی نہ رہ گئیں، باقی نہ بچی۔ سب سے پہلی کتاب جو شریعت کی صورت میں اللہ نے نازل کی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، توریت۔ وہ باقاعدہ ایک شریعت تھی، پورا ایک نظام تھا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مصر کی حکمرانی عطا فرما دی، تو اب ضرورت تھی باقاعدہ ایک شریعت کی، ایک قانون کی۔ تو ایک شرعی اور قانونی کتاب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، ایک بارگی کتاب دے دی۔ قرآن کی طرح نہیں کہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا، وہاں 40 دن کا اعتکاف کیا، روزے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی توریت کتاب، سب سے پہلی دنیا میں جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ توریت نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں لے کر آئے، قوم کو تعلیم دینی شروع کی۔ توریت کے بعد زبور نازل ہوئی، پھر انجیل نازل ہوئی۔ لیکن ان سب کتابوں میں توحید کی تعلیم تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ہر دور ہر زمانے میں آتے رہے۔ ہر نبی نے لا الہ الا اللہ
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی توحید کی تعلیم دی۔ اب جو یہودیت ہے، عیسائیت ہے، یہ اصلاً اسلام ہی تھا۔ توریت اور زبور انجیل یہ سب اسلامی تعلیمات تھیں، توحید کی تعلیم تھی، اللہ کی عبادت کا حکم تھا۔ لیکن یہودیوں نے توریت میں تحریف کر دیا، توحید کو ختم کر دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ حضرت عزیر کی صورت میں زمین پر آ گیا، یہی خدا ہے ہمارا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو، توحید کی تعلیم کو مٹا دیا، ختم کر دیا، اور اپنی طرف سے کیا عقیدہ گڑھ لیا؟ تثلیث کا عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ عیسائیوں کا کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، یعنی جو آسمان پر عرش پر جو خدا تھا وہ بشکل عیسیٰ، بشکل یسوع مسیح زمین پر آ گیا، کو خدا کہنے لگے۔ ایک عیسائیوں کا گروہ کہنے لگا کہ نہیں، خدا نہیں ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ اب ظاہر ہے خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا۔ ایک تیسرا گروہ وجود میں آ گیا، وہ کہنے لگا نہیں، بس خدا ہے، یہی خدا ہے، آسمان پر کوئی خدا نہیں، وہی خدا بشکل عیسیٰ زمین پر۔ تو عیسائیوں نے تثلیث کا عقیدہ گڑھ لیا۔ یہ سارے عیسائیت، یہودیت، یہ سب اسلام سے کٹ کٹ کے نئے گروہ، نئے فرقے بنتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی جو آج عیسائیوں میں رائج ہے، ہرگز یہودیوں کو وہ پیغام نہیں دیا جس عقیدے کے یہودی قائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی، عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے اس تعلیم کو، اپنے نبیوں کی تعلیم کو مٹا کر، ختم کر کے اپنی خواہشات کو، اپنی من چاہت کو جو اس کتاب میں بھر دیا۔ ہاں، قرآن کریم کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، کیونکہ اب قرآن کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہونی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ پر اللہ نے نبوت کو ختم فرما دیا، اور آپ کے بعد کوئی کتاب و کوئی شریعت نازل نہیں ہونی تھی، تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر لیا۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میں نے نازل کیا ہے اور میں اس کا محافظ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے جو نازل ہوا تھا، آج وہی قرآن ہے، اس میں ایک ذرہ برابر نہ کچھ گھٹایا گیا، نہ کچھ بڑھایا گیا، اور نہ کچھ اس میں مٹایا گیا۔ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں کہ اس میں کوئی تغیر و تبدل کیا جا سکے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ اسی قرآن کی حفاظت کی بنیاد پر آج ہم وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اور پتہ ہے قرآن کی عظمت، یہ وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا اور جس کا عمل کرنا تو دوسرے نمبر پہ، اس کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے دیکھنے سے تعلق رکھا، عبادت بنایا اس کو، صرف دیکھنا عبادت ہے۔ تین چیزیں،
ایک کعبہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، دوسرے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور تیسرے قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تین عبادتیں ایسی ہیں جس کا نظر سے تعلق، دیکھنا عبادت۔ اب ذرا سوچو کہ جس قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے اس کا پڑھنا کتنی بڑی عبادت ہوگا، اور جس کا پڑھنا عبادت ہے اس کا سمجھنا کتنی بڑی عبادت ہے، اور جس کا سمجھنا عبادت ہے اس پر عمل کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اسی سے اندازہ لگاتے جائیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن، جو قرآن کو اپنے سینے میں بسا لے، اس حافظ کا اعزاز، اس کا مرتبہ، اس کا مقام یہ رکھ دیا کہ اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی انہیں جنت لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب آقا کی بدولت ہمیں آپ کو نصیب فرمائی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام سب سے نیا مذہب ہے، سب سے بعد میں آنے والا مذہب۔ جی نہیں، اسلام سب سے پرانا مذہب ہے اور سب سے قدیم مذہب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے موجد نہیں ہیں، اس مذہب کے ایجاد کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس مذہب کو لانے والے ہیں، اور آپ پر اللہ نے اس مذہب کی تکمیل فرمائی۔ کوئی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کیے بغیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر موسیٰ ابن عمران آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے میری اتباع کرنی پڑتی، میرے طریقوں پر چلنا پڑتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو نام لیا، وہ اس لیے لیا کہ مدینے کے قرب و جوار میں یہودی بہت بڑی تعداد میں رہتے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے بقیہ سارے نبیوں کا انکار کرتے تھے۔ موسیٰ ابن مریم کا نام لے کر، موسیٰ ابن عمران کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ کوئی بھی پیغمبر اب اس کے لائے ہوئے طریقے اب میرے آنے کے بعد سب منسوخ ہیں۔ اب اگر کوئی انسان جنت چاہتا ہے، کوئی انسان اللہ کی رضا چاہتا ہے، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے، مغفرت چاہتا ہے، تو پھر ایک راستہ اس کے پاس ہے کہ وہ میری اتباع کرے، جو کتاب میں لے کے آیا ہوں اس پر عمل کرے، اور جو میں اپنی سنتیں تمہارے درمیان چھوڑ رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، ان پر عمل کرے۔ آقا نے فرمایا، ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو اختیار کرتے رہو گے، ان پر عمل کرتے رہو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ یعنی تمہارا وجود دنیا میں برقرار رہنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، کتاب اللہ و سنت، اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور میری سنت یعنی میرے طریقے۔ میرے دوستو، آج کے حالات بچہ واقف ہے، میڈیا کا دور ہے، موبائل کے ذریعے آئے دن ہم خبریں سن رہے ہیں،
پوری دنیا کی باطل طاقتیں مسلمانوں پر اور اسلام پر یلغار کر رہی ہیں۔ جس طرح بھوکے گدھ گرتے ہیں نا اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اور جس طرح بھوکا بھیڑیا شکار کرتا ہے نا جھپٹ کے، اسی طرح جو ہے اسلام اور مسلمانوں پر باطل طاقتیں حملہ آور ہیں۔ اسلام کو بھی مٹانے کی سازشیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو بھی دنیا سے ختم کرنے کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنی بقا چاہتے ہیں، اپنا وجود چاہتے ہیں، تو اس کا صرف وہی راستہ ہے جو ہمارے اور آپ کے آقا نے بتا دیا۔ کتاب اللہ سے چمٹ جائیے، قرآن سے چمٹ جائیے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیجئے، قرآن کے دامن کو تھام لیجئے۔ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا، وہ مٹ نہیں سکتا۔ جب وہ نہیں مٹ سکتا تو پھر اس کو تھامنے والے بھی نہیں مٹ سکتے۔ قرآن کی عظمت ہم اور آپ مشاہدہ کر رہے، بلا وضو قرآن نہیں چھو سکتے، اللہ نے یہ عزت دی۔ قرآن کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جس کاغذ پہ قرآن کی آیتیں لکھ دی گئیں، اس قرآن کو جب ہم چھونے کا ارادہ کرتے ہیں تو وضو کرتے ہیں، باوضو ہو کر پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ قرآن اس کاغذ کا نام نہیں ہے، جلد کا اور گتے کا نام نہیں ہے، اور جس کپڑے میں لپیٹا ہوا اس کپڑے کا نام قرآن نہیں ہے۔ یہ ایک مخلوق ہے، کاغذ اور کپڑا یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، لیکن جس کاغذ پہ قرآن لکھ گیا اس کاغذ کی عظمت آپ غور کیجئے، اسے چوما جا رہا ہے۔ قرآن تو ان نقوش اور حروف کا نام ہے جو اس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بدولت اس کاغذ کو بھی عزت مل گئی جس کاغذ پہ قرآن لکھ گیا، اس گتے کو، جلد کو بھی عظمت مل گئی جس کے درمیان قرآن محفوظ ہے کہ اسے چوما جا رہا ہے، اسے سینے سے لگایا جا رہا ہے۔ کاغذ تو وہ بھی ہے جس پہ اخبار چھپا، جس پہ اخبار چھپا ہے وہ بھی تو کاغذ ہے۔ اخبار کو ہم خریدتے ہیں، ایک بار اسے پڑھ لیا، پڑھ لینے کے بعد پھر اس اخبار کا نام بھی بدل دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ردی، نام بھی بدل گیا، ردی ہو گیا وہ۔ اب اس اخبار والے کاغذ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ ایک بار پڑھ لینے کے بعد پھر دوبارہ دیکھنے کی طبیعت گوارا نہیں کرتی، پھینکا جاتا ہے۔ بہت سے بہت یہ ہوگا کہ اس اخبار کو ردی کہہ کے بیچ دیا جائے گا تو ٹکوں میں وہ بک جاتا ہے، پھر اس کے جا کے بنتے لفافے، لفافے بنتے ہیں، اس میں سودا بیچا جاتا ہے، اور پھر اس لفافے سے سودا نکالنے کے بعد پھر اس کو کوڑے دان میں ڈالا جاتا ہے۔ وہ بھی کاغذ ہے جس پہ اخبار چھپا، اس کے ساتھ یہ سلوک ہے کہ وہ ردی کی ٹوکری میں، وہ کوڑے دان میں پہنچ گیا، وہ جا کے جو ہے آبادی کے باہر نکال دیا گیا۔ اس کاغذ کے ساتھ یہ سلوک، لیکن جس کاغذ پہ قرآن کے الفاظ چھپ گئے، قرآن کی آیتیں چھپ گئیں، اس کاغذ کو اللہ نے کیا عزت دی کہ ہم بلا وضو اس کاغذ کو بھی نہیں چھو سکتے۔ جب اس نسخے کو اٹھاتے ہیں تو پہلے وضو کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، کاغذ کو چوما جا رہا ہے۔
ایک کاغذ کوڑے دان میں اور ایک کاغذ کو چوما جا رہا ہے. یہ دونوں کا فرق کس بنا پر؟ یہ چوما اس لیے جا رہا ہے کہ یہ کاغذ اللہ کے کلام سے وابستہ ہو گیا، قرآن سے جڑا ہوا ہے. قرآن سے یہ جلد، یہ گتا اور یہ جزدان کپڑا وابستہ ہو گیا تو اس کو بھی عزت مل گئی. جب ایک کاغذ کو عزت مل سکتی ہے، ایک گتے کو عزت مل سکتی ہے، ایک کپڑے کو عزت مل سکتی ہے، ہم اور آپ تو اشرف المخلوقات ہیں. اگر اشرف المخلوقات یعنی انسان اس قرآن کو اپنے سینے میں بسا لے تو اس دل کا مقام، اس سینے کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے جو اپنے سینے میں قرآن لے کر کے اللہ کے یہاں جاتا ہے. آگ نہیں چھوے گی اس کو جو قرآن اپنے سینے میں بسا کے لے کے جائے گا. اور اگر صرف یاد کیا، عمل نہ کر پایا تو فرمایا گیا کہ جس زبان سے قرآن کی تلاوت ہوتی، جہنم کی آگ اس زبان کو، اس منہ کو چھو نہیں سکتی. اب قرآن کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا. اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں موجود رہیں، ہماری نسلیں دنیا میں موجود رہیں، یعنی مسلمان رہیں، تو مسلمانوں کے باقی رہنے کی ایک ہی صورت ہے، اللہ کی کتاب سے اپنے کو جوڑ لیجئے، اللہ کے دین سے وابستہ ہو جائیے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیجئے. میرے بھائیوں، آج ہمیں تو بڑی آسانی کے ساتھ دین نصیب ہے. صحابہ کرام سے پوچھیے، ان کی تو اس دین پر عمل کرنے کی خاطر گردنیں کٹ گئیں، ان کے بچے یتیم ہو گئے، ان کی بیویاں بیوہ ہوئی ہیں، ان کے گھر برباد ہوئے ہیں، ان کے خاندان اجڑے ہیں، تب انہیں دین نصیب ہوا ہے. اس لیے دین ان کی نظر میں اتنا قیمتی تھا اور قیمتی آج بھی ہے. لیکن ہم چونکہ ہم نے اس دین کی خاطر قربانی نہیں دی، ہم نے اس کو جد و جہد اور محنت سے حاصل نہیں کیا، اس لیے ہماری نظر میں اہمیت نہیں ہے. صحابہ کرام گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن دین زندگی سے نکل جائے، چھوٹ جائے، ایسا ممکن نہیں ہے. کیا ہوا حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحرین ایک لشکر بھیجا. اس کے امیر، اس لشکر کے امیر، اس جماعت کے امیر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اتفاق یہ کہ وہاں عیسائی حکومت کی، عیسائی بادشاہ تھا، پورے لشکر کو گرفتار کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا. بادشاہ کی طرف سے پیشکش ہو رہی، تم لوگ اسلام چھوڑ دو، عیسائیت قبول کر لو. عیسائیت قبول کر لو گے تم لوگوں کو اونچے اونچے عہدے مل جائیں گے، بڑی بڑی تنخواہیں ہوں گی تمہیں. لیکن صحابہ کرام نے ٹھکرا دیا، جی نہیں. کچھ لوگوں نے رائے دی بادشاہ کو کہ یہ مسلمان اپنے امیر کے بڑے پابند ہوتے ہیں، تم ان سب پہ محنت نہ کرو، صرف امیر پہ محنت کرو. امیر لشکر کو اگر تم اپنا بنا لو گے تو یہ سب تمہارے بن جائیں گے. تو اس عیسائی بادشاہ نے امیر لشکر حضرت عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لالچ دیا، کسی طرح نہیں مانے. ایک تدبیر یہ کی کہ جس قید خانے میں، جس کوٹھری میں یہ تھے، ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکی وہاں بھیج دی گئی
کہ تنہا وہ اور یہ، اور اس لڑکی کی ذمہ داری لگائی گئی کہ 3 دن کے لیے تمہیں تنہا ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے، تم ان کو جو ہے بد نظری میں، بدکاری میں مبتلا کر دو۔ خوبصورت عورت پہ ہو سکتا ہے فریفتہ ہو کر وہ مذہب چھوڑنے کو تیار ہو جائے۔ 3 دن وہ لڑکی رہی، اس کے بعد اس لڑکی کو بلایا گیا، اس سے پوچھا گیا، 3 دن کی کارگزاری سنی گئی، بولو کیا ہوا؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے انسان کے پاس ہمیں بھیجا تھا یا کسی پتھر کی مورت کے پاس بھیجا تھا؟ کیوں، کیا ہوا؟ کہ 3 دن رہے، ایک بار بھی میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، ہمیں لگتا وہ انسان ہے ہی نہیں، پتھر کی مورت ہے وہ قرآن کی آیت پر عمل کر رہے تھے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ دیکھا تک نہیں اس کی طرف۔ اب جب بادشاہ نے دیکھا کہ دولت اور عورت دونوں تدبیریں ناکام ہو گئیں، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے بادشاہ نے کہا، سنو، اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے تو اب تمہارے ساتھ ایک سلوک کیا جانے والا ہے، وہ یہ کہ تمہیں کھولتے ہوئے ڈیگ میں ڈال دیا جائے گا اور تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ کوئی بات نہیں، ختم کر دیجئے ہمیں، میں تیار ہوں، میری بوٹی بوٹی بنا دی جائے، قیمہ بنا دیا جائے، چیل کووں میں لٹا دیا جائے، اس کے لیے ہم تیار، مگر اپنے آقا کا لایا ہوا دین و شریعت ایک لمحے کے لیے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ صاف جواب دے دیا۔ بادشاہ کے حکم سے ایک دیگ میں تیل بھرا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی، دیگ میں تیل کھول رہا ہے۔ 2 قیدی جیل خانے سے بلائے گئے، عبداللہ ابن حذافہ سہمی کھڑے ہیں، ان کی نظروں کے سامنے ایک قیدی کو اس دیگ میں ڈال دیا گیا، وہ جل کے ایک دم سیاہ ہو گیا، بھن گیا۔ اور ایک کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھا مجھے اختیار ہے، جس کو چاہوں سزا دوں اور جس کو چاہوں چھوڑ دوں۔ عبداللہ اگر تم اسلام چھوڑ دیتے ہو تو تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، نہیں اسلام چھوڑتے تو اس ڈیگ میں اب تمہارا نمبر ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگے۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ شاید میرے اس عذاب کو، میری سزا کو دیکھ کے کچھ مزاج بدلا ہے، اس لیے رونا آ گیا۔ کہا، جی عبداللہ، میں نے کہا نہیں تھا کہ تمہارے مذہب میں تکلیفیں، میرے مذہب میں آسانیاں، چھوڑ دو اسلام۔ کیا؟ اور جب میں کہہ چکا ہوں کہ میں تیار ہوں اس ڈیگ میں کودنے کے لیے، تو تم کیوں میرے ساتھ؟ کہ تو پھر تم میری اس تکلیف کو دیکھ کے رو کیوں رہے ہو؟ کہ میں رو اس لیے نہیں رہا ہوں کہ مجھے ابھی اس ڈیگ میں ڈال دیا جائے گا، مجھے رونا تو اس بات پر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں ایک جان بنائی ہے، مجھے ایک روح عطا فرمائی ہے، دین اسلام کی خاطر، میرے آقا کے لائے ہوئے پیغام کی خاطر، وہ میری ایک جان ابھی ختم ہو جائے گی۔ کاش میرا اللہ مجھے اتنی جانیں دے دے جتنے میرے بدن پہ بال ہیں، رونگٹے ہیں، اللہ اتنی مجھے روحیں دے دے، جانیں دے دے، تو میں ساری جانوں کو اس دین کے بچانے کی خاطر ڈیگ میں کدا کر ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے رونا تو اس بات پہ آ رہا کہ ایک ہی جان ہے اور وہ چلی جائے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو رہی، بالآخر اس نے کہا، اچھا عبداللہ،
تم ہماری پیشانی کا بوسہ دے دو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے۔ اس نے دیکھا عرب کے انتہائی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان، کہا اپنے ساتھیوں سے میں مشورہ کر لوں۔ ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے ایک کافر کی پیشانی کو بوسہ دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے، لیکن ہم اپنی جان اور ایمان بچانے کی خاطر اگر ایسا کریں تو گنجائش ہے، کیونکہ بوسہ دینے میں ہمارا ایمان نہیں جا رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس عیسائی بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ دے دیا، اس کی وجہ سے رہائی مل گئی۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کر کے اس لشکر کی کارگزاری سنوائی۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری کارگزاری سنائی ہے، پورا مجمع صحابہ کرام کا رو رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور کھڑے ہو کر اس بڑے مجمع میں یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اس امت میں ایسے افراد پیدا کیے ہیں کہ جو دین کی بقا اور حفاظت کی خاطر بدن پہ جتنے بال ہیں اور رونگٹے اتنی جانیں قربان کرنے کو تیار۔ ایسے افراد اگر اس امت میں رہے تو یہ دین مٹ نہیں سکتا، لیکن ان کو ایک کافر کی پیشانی کا بوسہ دینا پڑا۔ اس کے بالمقابل میں یہاں ان کا اعزاز و اکرام اس طرح کرنا چاہتا ہوں کہ میں ان کی پیشانی کا بوسہ دوں گا اور تم سب کو کہہ رہا ہوں کہ تم سب آ کے ان کی پیشانی کو چومو، ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومائے، اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے صحابہ کرام آتے گئے اور ان کی پیشانی کو چومتے گئے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دین تو ایسا قیمتی دین ہے جس کی خاطر ہمارے اسلاف نے، حضرات صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کی بدولت یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم اس دین کو سیکھنے کے لیے کچھ کرنا نہیں چاہتے، نہ مالی قربانی دینا چاہتے ہیں، نہ جانی قربانی دینا چاہتے ہیں۔ صرف اس کی ضرورت نہیں کہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کی زندگی میں دین آئے، جی ہماری زندگی میں بھی دین آنے کی ضرورت ہے۔ ہماری نسل جہنم سے بچ جائے، صرف اسی کی ضرورت نہیں، ہم بھی جہنم سے بچ جائے، اس کی بھی ضرورت ہے۔ جہنم سے اگر بچت کا کوئی راستہ ہے تو وہ دین ہے۔ ضرورت پڑی تو لوگوں نے بادشاہتیں قربان کر دی اس دین کی خاطر، حکومتیں چھوڑی ہیں، ایسے بھی افراد اس امت میں ہوئے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں۔ گھر چھوٹا وہ الگ، باغ چھوٹا الگ، کھیتی چھوٹی الگ، پوری حکومت، پورا ملک چھوڑ دیا دین کی خاطر۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، بڑا مشہور نام ہے ابراہیم ابن ادہم بلخی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تو دین کی خاطر بادشاہت چھوڑی ہے، وہ تو بلخ کے تھے۔ خود ہمارے ہندوستان میں ایک درویش ایسے سو رہے ہیں جنہوں نے بادشاہت چھوڑی ہے، کوئی بہت دور نہیں، ایک قصبہ ہے کچھوچھا، ہم سب سنتے ہیں نا، وہاں جو بزرگ سو رہے ہیں، حضرت خواجہ اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جہانگیر جن کا لقب شاہزادے ہیں، باپ کے بعد بادشاہت انہیں مل گئی تھی،
لیکن بادشاہت کو چھوڑ دیا، درویشی اختیار کر لی۔ سفر کرتے 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 ہندوستان آئے، یہاں زندگی کا آخری وقت کچھوچے میں آج مدفون ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی بادشاہت چھوڑی ہے، دین کو زندگی میں لانے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے کہ زندگی دین پر گزر جائے اور ایمان پر مرنا نصیب ہو جائے، اس کی خاطر پوری بادشاہت چھوڑی ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، ابراہیم ابن ادہم بلخی دربار میں بیٹھے ہوئے، تخت شاہی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فقیر، ایک درویش دربار کے اندر آ گیا، دربانوں سے اجازت بھی نہیں، محل میں داخل ہوتا ہوا اندر آ گیا۔ اچھا، دربانوں نے روکا نہیں، وہ سمجھے شاید یہ کوئی بادشاہ سے ڈائریکٹ کوئی اس کی گفتگو ہے، ملاقات ہے، ان کی ڈائریکٹ اجازت ہوگی، منع نہیں کیا، وہ سیدھے چلا آیا۔ اس نے کسی سے نہ پوچھا نہ اجازت لی، بس سیدھے بادشاہ کے تخت کے پاس آیا، اور بادشاہ سے بھی کوئی گفتگو نہیں، وہ ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، بس سب طرف دیکھ رہا ہے، محل میں سب طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر گزر گئی تو ابراہیم ابن ادہم جو بادشاہ ہے، تخت پر تاج شاہی پہنے ہوئے بیٹھے ہیں، کہے بڑے میاں کیا دیکھ رہے اور کیا سوچ رہے ہو؟ تو وہ درویش، وہ فقیر کہنے لگا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں رکوں یا نہ رکوں، یہی سوچ رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا یہ کوئی سرائے خانہ ہے، کوئی مسافر خانہ ہے جو تم سوچ رہے ہو یہاں رکوں یا نہ رکوں؟ وہ بھی رکنے نہ رکنے کے بارے میں تردد ہے، کیا یہ اچھا نہیں لگ رہا؟ جب بادشاہ نے کہا سرائے خانہ، مسافر خانہ ہے کوئی جو یہاں رکنے کے بارے میں سوچ رہے ہو، تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت یہ بتائیے آپ سے پہلے اس تخت و تاج کا مالک کون تھا؟ بولے میرے والد صاحب۔ اور آپ کے والد سے پہلے کون تھا؟ میرے دادا۔ آپ کے دادا سے پہلے اس تخت و تاج کا مالک کون تھا؟ میرے پردادا۔ تو یہ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ جب سب چلے گئے چھوڑ کے، تو یہ سرائے خانہ نہیں، مسافر خانہ نہیں، تو اور کیا ہے؟ بادشاہت کے نشے میں موت کو بھولے ہوئے تھے، دین سے غافل تھے، انہیں احساس ہوا کہ ہاں ایک دن مجھے بھی مرنا ہے۔ ایک ٹھوکر لگی، ایک چوٹ لگی دل پہ، تو اب یہ سوچ لیا کہ مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے دین پر چلنا ہے۔ لیکن اب بادشاہت کے ساتھ ساتھ نماز کبھی ٹائم پہ پڑھ رہے، کبھی بے وقت پڑھ رہے، کبھی جماعت ملی، کبھی نہیں ملی، کبھی کئی وقت کی قضا ہو گئی۔ مقصد اصلی بادشاہت اور نماز ضمناً، یہ سلسلہ چل رہا تھا۔ سوچ رہے تھے چلو غنیمت پڑھنے ہی لگے، یہی کیا کم ہے۔ گرمی کے دن تھے، ایک دن رات کو چھت پہ، محل کی چھت پہ بادشاہ لیٹے ہوئے تھے۔ درمیانی رات میں بادشاہ کی آنکھ کھلی تو کھٹ پٹ کی آواز سنائی دی، تو اٹھ کے بیٹھ گئے، یہ آواز کیسی آ رہی؟ تو بادشاہ نے زور سے آواز دی اور پوچھا، ارے تم لوگ کون ہو؟ تو ادھر دو لوگ تھے جو کچھ آپس میں بات کر رہے تھے۔ کہا تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہمارے اونٹ کھو گئے ہیں، انہی کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے اونٹ کھو گئے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ اب بادشاہ کو بڑی حیرت، ارے یہ محل، یہاں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے، کہ یہ کوئی چراگاہ ہے کیا؟ یہ شاہی محل ہے، یہاں اونٹ ڈھونڈنے کے لیے؟
کہ تو بادشاہ سلامت، اونٹ ہمارے چراگاہ میں کھوئے محل میں نہیں مل سکتے، اسی طرح آپ کو دین بھی اس محل میں نہیں مل پائے گا، دین اس محل میں نہیں مل پائے گا جہاں آپ رہ کے دین پر چلنا چاہ رہے۔ یہ ایک دوسری چوٹ تھی جو بادشاہ کے دل پہ لگی۔ آج سے فیصلہ کر لیا بادشاہ نے، تخت و تاج چھوڑ دینا۔ اب جس وقت بادشاہ نے بادشاہت چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو بیوی حمل سے تھی، کوئی اولاد نہیں تھی، بیوی حاملہ تھی، تو اپنے وزیر اعظم کو بلایا، اپنا تاج اس کے سر پہ رکھا، کرسی اس کے حوالے کی، بادشاہت تم سنبھالو، آج کے بعد سے میں الگ ہوتا ہوں۔ لوگ رونے دھونے لگے کہ تم روتے رہو، اپنی جگہ ہے، لیکن میں آج کے بعد اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بن کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں دین کے ساتھ جینا چاہتا ہوں، میں ایمان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ چھوڑ دیا سلطنت اور حکومت اور چلے گئے جنگلات کی طرف۔ جنگل میں جا کے ایک جو ہے جھوپڑی بنا لی، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا۔ جب کھانا پینا سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ کی طرف سے کھانے کا انتظام، دسترخوان آتا تھا اور پورا جنگل خوشبو سے مہک جاتا تھا، کھانے کی خوشبو سے۔ اس جنگل میں اور بھی بہت سے درویش اللہ اللہ کرنے والے تھے جو گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، اپنا جھوپڑی بنا کے عبادت کر رہے تھے۔ ان کے لیے اللہ کی طرف سے انتظام یہ تھا کہ ہرنی آتی تھی اور پیر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی تھی، اس کا دودھ نکال لیتے تھے اور وہ پی لیتے تھے، ہرنی چلی جاتی تھی، اور درویشوں عبادت گزاروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انتظام۔ لیکن ابراہیم ابن ادہم کے لیے دسترخوان آسمان سے نازل ہوتا تھا اور پورے جنگل میں خوشبو پھیل جاتی تھی، تو اب ان لوگوں کو تشویش ہوئی، یہ خوشبو کہاں سے آ رہی؟ اس کی تلاش میں نکلے، پتہ چلا کہ یہ جو آئے ہوئے ہیں، گفتگو شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ یہ وقت کے بادشاہ ابراہیم ابن ادہم ہے۔ تو ان بزرگوں نے بارگاہ خداوندی میں التجا کی، الہ العالمین میرے لیے صرف ہرنی کے دودھ کا انتظام اور ابراہیم ابن ادہم کے لیے آسمان سے دسترخوان، اس کا انتظام، یہ تفریق کیوں؟ ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ تو کیا تمہیں یہ منظور نہیں ہے؟ اگر یہ منظور نہیں ہے تو جاؤ، جہاں سے آئے وہیں جاؤ، چھوڑ دو ولایت، تمہاری ولایت چھین لی جائے، بزرگی چھین لی جائے۔ تم نے کیا قربانی دی ہے؟ تم نے قربانی یہ دی ہے، کوئی مزدوری کرتا تھا، کوئی گھاس کاٹ کے بازار میں بیچتا تھا، کھرپا اور بوری چھوڑ کے آئے ہو، مزدوری کر رہے تھے وہ چھوڑ کے آئے ہو، اتنی قربانی دی ہے۔ اور ابراہیم ابن ادہم نے کیا قربانی دی؟ پوری بلخ کی بادشاہت کو چھوڑ کے آیا ہے۔ تو جتنی بڑی قربانی ہے اتنا بڑا اس کے ساتھ اعزاز کیا جا رہا ہے۔ ناراضی ہو میری اس نعمت پر جو ہرنی آتی ہے دودھ کا انتظام، تو جاؤ، یا اللہ میں راضی ہوں۔ پھر ابراہیم ابن ادہم کے دل میں یہ خیال آیا، میرے پاس کچھ تو اب ہے نہیں، بادشاہت چھوڑ دیا، لیکن ابھی تک میں نے اللہ کے گھر کا طواف اور حج نہیں کیا۔ تو ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ چل دیے حج بیت اللہ کے لیے۔ پاس کچھ نہیں ہے، پیدل چلے ہیں بلخ سے اور مکہ المکرمہ تک کا سفر پیدل، اور کس طرح کیا ہے؟ پیدل تو بہتوں نے حج کیا ہے، بہت لوگوں نے حج کیا ہے، ہمارے ہندوستان سے بھی لوگ گئے ہیں، سائیکلوں سے گئے ہیں، لیکن ابراہیم ادہم کا وہ سفر ہے کہ تاریخ میں سنہرے حرفوں میں درج ہے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ جب چلے ہیں بلخ سے
تو کس طرح سفر کیا؟ ایک قدم رکھتے تھے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پھر دوسرا قدم رکھتے تھے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے، پھر تیسرا قدم رکھتے تھے 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ پورے 10 سال کا عرصہ گزرا، 10 سال کا وقت خرچ ہوا ہے، 10 سال میں سفر طے کیا ہے بلخ سے اور مکہ المکرمہ تک۔ اس لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگوں نے تو سواریوں سے جا کے اللہ کے گھر کا طواف کیا، زیارت کی ہے، حج کیا ہے، کوئی پیروں کے بل چل کے گیا ہے، لیکن ابراہیم ابن ادہم اس امت کا وہ شخص ہے کہ جو سر کے بل چل کے گیا ہے۔ جب پہنچے، حج کیا، طے کر لیا، اب مجھے اللہ کا پڑوس نہیں چھوڑنا ہے۔ وہی مکہ المکرمہ میں ایک جگہ قیام کر لیا اور وہیں رہنے لگے۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ بلخ کے بادشاہ ہیں جنہوں نے تخت و تاج چھوڑا ہے اور ان کو مرتبہ ولایت، کرامتیں دیکھی ان کی، تو لوگ ان کی خدمت میں آنے لگے، محفل لگنے لگی، معتقدین متوسلین کا جمع ہو کر کے ان کی نصیحتیں سننے لگے۔ لوگوں کو معلومات ہوئی کہ آپ بیوی کو چھوڑ کے آئے ہیں اور بیوی حمل سے تھی اور اتنا عرصہ ہو گیا، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی آپ کو اولاد بھی ہوئی ہوگی، لیکن نہیں پتا، خود ابراہیم ابن ادہم کو نہیں پتا کہ میرا بیٹا ہے کہ بیٹی، لیکن سنا تھا کسی سے، تو سن کر معلومات ہو گئی کہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے۔ وہ بیٹا اب اس لائق ہو گیا کہ میرے وزیر نے اس کو بادشاہت حوالے کر دی اور وہ بادشاہت کر رہا ہے۔ اتنا سن رکھا تھا، دیکھا نہیں بیٹے کو، پیدائش کے بعد سے اور آج تک اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ ایک دن حضرت طواف کعبہ کے لیے گئے، آپ کے معتقدین بھی پیچھے پیچھے ہیں، مریدین پیچھے پیچھے ہیں، طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے حضرت کی نظر ایک خوبصورت نوجوان پہ پڑی اور نظر ٹک گئی۔ حضرت کی عادت تھی کہ کسی پہ نظر پڑتی تو فوراً نظر جھک جایا کرتی تھی، لیکن اس نوجوان پہ نظر پڑی تو نظر ٹکی رہی، جھکی نہیں۔ تو مریدین کو حیرت ہو گئی، فوراً نوٹ کر لیا کہ اس میں ضرور کوئی ماجرا ہے۔ اس نوجوان سے جا کے معلومات کی تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے بتایا میں بلخ سے آیا ہوں، میرے والد بلخ کے بادشاہ تھے، میں ابھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا، جنگلوں میں رہنا پسند کر لیا، پھر اس وقت کہاں ہے مجھے نہیں پتا، میں اس وقت بلخ کا حکمراں ہوں، حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوں۔ مریدین سمجھ گئے، پتہ کر لیا کہاں ٹھہرا ہوا ہے لڑکا۔ حضرت سے جا کے بتایا، حضرت آپ کا بیٹا حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوا ہے، اور آپ کی جو طواف کرتے ہوئے نظر جس پہ پڑی تھی اور ٹک گئی تھی وہ آپ کا بیٹا ہے، اگر آپ اجازت دے تو میں اس کی آپ کی اسے ملاقات کرا دوں، یہ شرف مجھے مل جائے، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے۔ حضرت نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ جا کے اس لڑکے سے بتایا کہ تمہارے ابا جان یہی ہیں، مکہ المکرمہ میں قیام پذیر ہیں۔ بیٹے کو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ آج ابا سے ملاقات ہوگی، زندگی میں پہلی ملاقات۔ لوگ لے کر کے چلے حضرت کے بیٹے کو۔ بیٹا جب پہنچا تو ابا جان خوشی میں محفل سے کھڑے ہو گئے، بیٹے کی طرف لپکے اور بیٹا باپ کی طرف لپکا، دونوں ایک دوسرے سے گلے مل گئے، اور اتنی خوشی کی
خوشی میں آنکھوں کے اندر آنسو، لیکن چند لمحات گزرے تھے کہ یہ خوشی غمی میں تبدیل ہو گئی۔ وہ یہ کہ بیٹا ابا جان کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے جو معانقہ کر رہا تھا، گلے مل رہا تھا، روتے روتے اس کی روح پرواز کر گئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کی گردن جھول گئی۔ اب پورا مجمع دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ ابھی جو خوشیاں چھائی ہوئی تھی محفل وہ غمی میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال کفن دفن کا انتظام کیا گیا، بیٹے کو دفن کر دیا گیا۔ پھر حضرت کی جب محفل لگنی شروع ہوئی تو محفل کے اختتام پر کچھ مخصوص لوگ رک گئے، ٹھہر گئے۔ ان میں سے ایک نے سوال کیا کہ حضرت بہت عرصے کے بعد آپ کے بیٹے سے، بیٹے کی باپ سے ملاقات ہوئی، مگر بیٹا جاں بحق ہو گیا، کیا اس میں کوئی مصلحت ہے؟ کوئی اس کے اندر حکمت ہے؟ کوئی وجہ ہے اس کی؟ حضرت نے فرمایا جی اس کی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ کہ جس وقت بیٹا مجھ سے ملا، میں بیٹے سے ملا، تو میں جب بیٹے کی محبت میں سرشار ہوا اور محبت کے آنسو میری آنکھوں میں تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی، ابراہیم ابراہیم ابن ادہم، تم میری محبت کا دم بھرتے تھے اور اس وقت میرے سے تمہارا دل و دماغ ہٹ گیا، بیٹے کی محبت میں ڈوب گئے۔ اللہ کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی تو فوراً میں متنبہ ہوا، الہ العالمین اگر یہ محبت آپ کی محبت میں رکاوٹ بن رہی ہے تو یا تو پھر مجھے اٹھا لے یا بیٹے کو اٹھا لے۔ تو اللہ نے بیٹے کو اٹھا لے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تاج و تخت چھوٹے ہیں، بادشاہتیں چھوٹی ہیں، حکومتیں چھوٹی ہیں، دربار برباد ہوئے ہیں، اس دین کی خاطر، آقا کی لائی ہوئی شریعت کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو اس ہندوستان جیسے کفر و شرک کے جنگل میں رہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت، یہ نعمت ہمیں آپ کو نصیب فرمائی ہے کہ ہم اور آپ کو دین نصیب ہے، جیسا بھی صحیح لیکن دین سے تعلق تو نصیب فرمایا ہے، قرآن کا دیکھنا تو نصیب فرمایا ہے۔ ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ قرآن دیکھنے کو نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ روس والوں پہ یہی بلخ جس کا میں نے نام لیا، سمرقند، بخارا، امام بخاری جہاں کے رہنے والے، جب روسیوں کی کمیونسٹوں کی حکومت تھی سارے قرآن جلا دیے گئے، مسجدوں میں تالے لگ گئے، مدرسے مسمار کر دیے گئے، کسی کو اجازت نہیں تھی کہ اللہ کا نام کوئی لے سکے۔ اگر کسی کی زبان پہ اللہ کا نام آ گیا تو اس کو گھر سے گھسیٹ کے باہر لایا جاتا تھا، سڑک پہ لٹایا جاتا تھا، بلڈوزر چلا دیا جاتا تھا اس کے۔ ایک بوڑھی عورت نے عرب کے دو نوجوانوں کو گھر سے جب باہر سڑک پہ دیکھا ٹہل تو ان کو بلایا، بیٹا یہاں آؤ۔ یہ عرب کے نوجوان پڑھنے گئے تھے ماسکو یونیورسٹی میں، تو عصر بعد ٹہلنے کے لیے نکلے، ایک بوڑھی عورت کی نظر پڑی، وہ عورت مسلمان تھی، ان بچوں کو بلایا، ان سے کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا ہم عرب کے ہیں، یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، کہ کیا تمہارے پاس قرآن موجود ہے؟ ہاں قرآن موجود ہے، لیکن ہمارے یہاں کمرے میں بکس میں رکھا ہوا ہے، ہم اس کو چھپ کر کے پڑھ لیتے ہیں، چھوٹا نسخہ ہے۔ تو اس عورت نے گزارش کی کہ بیٹا ایک بار مجھے اللہ کی کتاب کی زیارت کرا دو، دکھلا دو۔ تقریباً 70 سال کی عمر تھی اس عورت کی۔ تو ان لڑکوں نے کہا کہ کل ہم ٹہلنے کے لیے آئیں گے تو ہم چھپا کر کے لے کے آ جائیں گے، دکھلا دیں گے۔ تو دوسرے دن وہ قرآن کا چھوٹا سا نسخہ وہ عرب کے نوجوان لے کے گئے اس
عورت کے گھر کے اندر گئے، اس کو دکھلایا تو اس نے اس قرآن کو لیا، چوما، سینے سے لگایا، کہا بیٹا زندگی میں پہلی بار اب اللہ کی کتاب کو میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کی کتاب کیسی ہوتی ہے۔ اس نے اس کو چوما، سینے سے لگایا، اور اس کے بعد کہا رکو، گھر کے اندر گئی، پیسوں کی ایک پوٹلی اٹھا کے لا کے ان بچوں کے حوالے کی، کہا کہ میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو مجھے اللہ کی کتاب کی زیارت کرا دے گا میں اس کو یہ اپنی رقم حوالے کر دوں گی، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہی میری کل پونجی، یہ تمہارے حوالے۔ ان لڑکوں نے اس کے بارے میں جب پتہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ عورت امام بخاری کے خاندان کی، امام بخاری کی نسل کی ہے۔ جس شہر کے رہنے والے امام بخاری، جنہوں نے بخاری جیسی کتاب لکھی، ان کے خاندان پہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کی کتاب کی زیارت انہیں نصیب نہیں۔ میرے دوستو، اس ہندوستان جیسے کفر و شرک کے جنگل میں رہ کر ہم کو اور آپ کو قرآن پڑھنا بھی نصیب، قرآن دیکھنا بھی نصیب، ہمیں دین نصیب، ہمیں مسجدیں، ہمیں مدرسے، سب کچھ نصیب۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ جو دین قرآن کے اندر ہے، جو دین حدیث کی کتابوں میں ہے، جو دین مدرسوں میں ہے، جو دین مسجدوں میں ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے، ہماری زندگی اس دین کے ساتھ گزرنے لگے، ہم اس کا فیصلہ کر لیں، اپنے لیے بھی کریں، اپنی نسلوں کے لیے بھی کریں۔ اس کی خاطر ہمیں کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوگی، جانی بھی قربانی دینی ہوگی، مالی بھی قربانی دینی ہوگی۔ جانی قربانی یہ ہے کہ ہم مدرسے میں نام لکھا تو سکتے نہیں، مدرسے میں جا کے بیٹھ کے ہم قرآن پڑھ تو سکتے نہیں کہ اب ہماری عمر نہیں رہی، تو ایک چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے، پتہ ہے آپ کو، سب جانتے ہیں، چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے، جسے کہا جاتا ہے دعوت و تبلیغ، جسے کہا جاتا ہے جماعت، یہ بھی مدرسہ ہے۔ جماعت میں جا کے کیا کرایا جاتا ہے؟ وہاں دین سکھایا جاتا ہے، نماز صحیح کرائی جاتی ہے، وہاں سورہ فاتحہ، دعا قنوت، اتحیات سکھائی جاتی، صحیح کرائی جاتی ہے، وہاں کھانے کا سنت طریقہ بتایا جاتا ہے، سونے کا سنت طریقہ بتایا جاتا ہے، یہ سب سکھایا، یہ بھی مدرسہ ہے۔ اب دین اگر زندگی میں لانا ہے تو بڑے لوگوں کے لیے ایک راستہ ہے، اللہ کے راستے میں نکلیے، اور اپنے بچوں کے لیے دوسرا راستہ یہ کہ مدرسوں میں داخل کیجئے، داخل کرائیے اور دین زندگی میں لائیے، قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کریے۔ ہمارے دنیا میں باقی رہنے کے لیے یہی ایک راستہ ہے کہ اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو ہم جوڑ لیں، باقی اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ سازشیں ہمارے ساتھ اتنی ہو رہی ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچانا بڑا مشکل ہے، تو طے کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے وجود کے لیے اور اپنی نسلوں کے وجود کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے قرآن سے اور اللہ کے محبوب کی سنتوں سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔